ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص بلندی پہ نماز پڑھ رہا ہے، مان لیجیے تخت پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، یا بیڈ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، یا کسی چوکی وغیرہ پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ نہیں کہ وہ تخت پہ پڑھ رہا ہے تو اس کے سامنے سے ہم ادھر جائیں گے۔ کہا گیا ہے کسی بلند چیز پہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے سامنے سے گزر جائیں گے۔ فرمایا گیا کہ کوئی شخص اگر بلندی پر نماز پڑھ رہا ہے اس کے نیچے سے گزرنا بھی جائز نہیں، نیچے سے بھی گزرنا جائز نہیں، جبکہ گزرنے والے کے بدن کا کوئی حصہ نمازی کے سامنے ہو، یعنی کہ نمازی کے سامنے، وہ بلندی پہ تھا، اب آپ اس کے سامنے گزر رہے تھے، آپ تب گزر سکتے جب وہ اتنی بلندی پہ ہو کہ آپ کا کوئی بھی حصہ نمازی سے کے سامنے نہ پڑے، یعنی اتنی اونچائی پہ ہو کہ آپ کے قد سے بھی اونچائی پہ کہ آپ نکلے تو کیا ہو، کوئی بھی آپ کے جسم کا حصہ کیا نہ ہو اس کے سامنے پڑے، تو اس شرط میں نکل سکتے ہیں۔ چھت ہو یا تخت وغیرہ پر نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرنے کا بھی یہی حکم ہے، اور اگر ان چیزوں کی اتنی بلندی ہو کہ گزرنے والے کے بدن کے کسی حصے کا سامنا نہ ہو تو پھر نکل سکتے ہیں۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص ہے جو گھوڑے پہ سوار ہو کے نکل رہا، تو وہ تو سوچے گا کہ گھوڑا ہے، میں تو نہیں، تو گھوڑے پہ سوار ہو کے بھی اگر کوئی نمازی کے سامنے سے گزر رہا ہے تو اس میں معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کا پیر وغیرہ نیچے کا بدن مصلی کے سر کے سامنے ہوا تو بنا، یعنی گھوڑا پہ اتنا اونچا ہونا چاہیے کہ اس کی کوئی بھی چیز، یا پھر وہ گھوڑے پہ اپنے دونوں پیروں کو کیا کرے، اوپر کر لے، اور اوپر کرنے سے کیا ہو کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ نمازی کے کیا نہ پڑے، اس کے سامنے نہ پڑے، تو پھر کیا ہوگا، ایسی حالت میں کوئی جانور پہ سوار ہو کے نکل سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ارشاد فرمایا کہ امام و منفرد، یعنی آپ چاہے منفرد کا مطلب ہوتا ہے تنہا نماز، اور یا امام نماز پڑھا رہے اور ان کے پیچھے جماعت بنی ہوئی، یا منفرد تنہا کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، یا کسی ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے جہاں سے لوگوں کے گزرنے کا اندیشہ ہو، تو مستحب ہے کہ سترہ گاڑے، نماز پڑھ رہا ہے وہ احتیاط کرے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، کوئی شخص میرے سامنے سے گزرے گا تو کیا کرے، مستحب کیا ہے کہ امام ہو یا کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا اور اس کو پتا ہے کہ ادھر سے لوگ گزر سکتے ہیں، تو اس کو کیا ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، سترہ گاڑے، سترہ نزدیک ہونا چاہیے، سترہ بالکل ناک کی سیدھ پہ نہ ہو، سترہ جب نہیں تو ایک دم ناک کی سیدھ پہ نہ ہو، بلکہ داہنے یا بائیں بھاؤ کی سیدھ پہ، یا دائیں بھاؤ کی سیدھ پہ ہو، یا پھر کس پہ ہو، بائیں بھاؤ کی سیدھ پر ہو، یہ افضل ہے۔ اگر کوئی شخص نصب نہیں کر سکتا، گاڑ نہیں سکتا، کوئی چیز ہے اس کے پاس لیکن گاڑ نہیں سکتا یا کھڑی نہیں رکھ سکتا، تو کہا گیا اس کو لمبی لمبی رکھ دے، مان لیجیے کسی کے پاس کوئی ڈنڈا ہے، کوئی لاٹھی ہے، اب اس کو گاڑ نہیں سکتا، پکی زمین ہے مان لیجیے، تو اب کیا کرے، کہا اس کو لمبا لمبا رکھ دے، اگر کوئی چیز نہ ہو تو لائن کھینچ دے، اور یا محراب کی شکل میں، لیکن اگر کوئی ڈنڈا سیدھے سیدھے کسی نے رکھ دیا، کھڑا نہیں کیا، اب سیدھے سیدھے ڈنڈا رکھا ہے تو اس کی کیا ہائٹ ہوگی، وہ سیدھے پڑا ہوا ہے، اس کی 1.5 فٹ تو ہائٹ ہو نہیں پائے گی، تو جب 1.5 فٹ ہائٹ نہیں ہو پائے گی تو یہ صرف رکھا جاتا ہے کہ نمازی کا دھیان نہ بھٹکے اور جو آ رہا ہے اس کو نظر آ جائے، لیکن تب بھی گزرنا جائز نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ لوٹا رکھ دیتے ہیں، کچھ لوگ گلاس رکھ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب کوئی بھی نکل سکتا ہے، نہیں نکل سکتا۔ لوٹا رکھنے سے، گلاس رکھنے سے، یا کوئی ایسی چیز جو 1.5 فٹ سے کم ہے، آپ کا سترہ نہیں ہوگی، کوئی اس کے سامنے سے گزرے گا وہ گناہگار ہوگا۔ ہاں اگر کوئی ایسا سامان ہے آپ کے پاس 1.5 فٹ لمبی چیز نہیں ہے تو اس کو رکھ دینے سے ہو سکتا ہے کسی کو دھیان آ جائے، کسی کو نظر آ جائے، لیکن تب بھی گزرنا جائز نہیں۔